बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इमरान खान ने एक ऐसा कदम उठाया है जिसने तमाम तर पीडीएम की जमातों को और ताकतवरों को एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ दिया। और सियासत के मैदान में अगर किसी को लगता है कि अभी भी कप्तान के ऑप्शंस या इमरान खान के पास कार्ड्स ख़त्म हो चुके हैं, तो आज उन सब के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। दूसरी जानिब बिजली का बहरान सर पर है, गैस का बहरान सर पर है, डॉलर की ऊंची उड़ान है, और अब पेट्रोलियम मसनूआत की जो कीमतें हैं वो जो आवाम के साथ करने जा रहे हैं, आप उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। और अब इनके अपने बंदे इन पर टूट पड़े हैं और इनसे सवाल होना शुरू हो चुका है। राना सनाउल्लाह भी नवाज शरीफ का ख़ास मिशन लेकर वापस वतन पहुंचे हैं, और उनका मिशन क्या है, नवाज शरीफ का खुसूसी किस्म का जो टास्क दिया गया राना साहब को वो क्या है, इस पर भी बात करेंगे। और इस वक्त जो महंगाई का जिन बेकाबू होने जा रहा है और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें अचानक 29 तारीख को दिन 11 बजे क्यों बेबसी के आलम में इन्हें बढ़ानी पड़ी हैं, ये पॉइंट भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मुल्क के अंदर इतना बड़ा बहरान आना था। और अब ज़ाहिरी बात है मुस्लिम लीग नून के अंदर अब ये सवाल हो रहा है कि जब मिफ्ता इस्माइल पेट्रोल की कीमतें बढ़ाता था तो उस वक़्त नून लीग की क़यादत नाराज़ हो जाया करती थी। अब वो इसहाक डार के 35 रुपये बढ़ाने पर इतनी खामोश क्यों है? जाहिर है बादशाहत है और बादशाह सलामत के समधी के बारे में कुछ कहा तो नहीं जा सकता, लेकिन इस सब के अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो ये है कि जब मिफ्ता इस्माइल ने 6 रुपये 72 पैसे का इजाफा किया था तो उसी वक़्त लीगी क़यादत सख्त रद्द अमल देती थी। और अब तो तबका मलामतिया के जो सहाफ़ी हैं, जो इनके लिफाफा ब्रिगेड हैं, उन्हें ऐसा सांप सूंघा है। उनके ट्वीट निकाल कर देख लें, ये ट्रैक करते थे इमरान खान के दौर में 3 रुपये बढ़ गया, डॉलर 160 रुपये का हो गया, ये हो गया, वो हो गया। डार की शान में कसीदे लिखे जाते थे, डार के लिए लिखा जाता था कि याद तो आती होगी, उस वक्त डार की ज़रूरत है। अब डार ने जब मुल्क को डार्कनेस में धकेला है तो अब ये ऐसे खामोश बैठे हैं कि जैसे फौत हो गए हैं। परवेज़ इलाही ने सही बात की है कि मरियम नवाज की वापसी पर कीमतों में इजाफे का क्रेडिट नवाज शरीफ और मरियम नवाज को जाता है। मरियम नवाज की वापसी पर कौम को 35 रुपये फी लीटर पेट्रोल की कीमतों में इसहाक डार ने इजाफा करके सलामी दी है, और ये इतलाआत आ चुकी थी। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि जो ये सिर्फ डॉलर की कीमत बढ़ी है, रुपया दबड़दूस हुआ है, इसमें कितने पैसे कम अज कम इन्हें और बढ़ाने थे, 50 रुपये। ये सिर्फ डिवैल्यूएशन है। जब ये नया टैक्स IMF के लिए लगाएंगे तो कम अज कम 80 रुपये इन्हें मजीद पेट्रोल की मद में बढ़ाना पड़ेंगे। आपको पता है कि पहले महीने के आगाज में होता था 31 तारीख को, फिर 15 तारीख को, हर 15 दिन के बाद ये इजाफा होता था, लेकिन वक्त से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। तो पेट्रोल पंप्स पर रश लग गया तो इन्होंने जखीरा करना शुरू कर दिया, तो ये सुबह सुबह इन्होंने कीमत बढ़ा दी। आप अंदाजा नहीं कर सकते कि इसका असर क्या पड़ेगा। अवाम फट पड़ी है, लोग रो पड़े हैं। लोगों की बातें जाकर सुने, वीडियोस जो है वो बीप्स लगाना पड़ रही हैं। लोग बद्दुआएं दे रहे हैं झोलियां उठा उठा कर, और इनको गालियां दे रहे हैं। एक जानिब ये सब हो रहा है तो वहीं दूसरी जानिब इनकी सारी की सारी तवज्जो इमरान खान को गिराने पर, इमरान खान के साथियों को गिराने पर, इमरान खान के गिर्द घेरा तंग करने पर है। इमरान खान की गिरफ्तारी के लिए अभी भी प्लानिंग्स की जा रही हैं। अब मैं आपको यहाँ पर यह बता दूं कि एक जानिब अजीबो गरीब स्टेटमेंट्स दी जा रही हैं। अब इमरान खान ने कत्ल के मंसूबे को एक्सपोज किया तो उसे भी ये वायलेंस में लेकर जा रहे हैं, क्योंकि वफाकी वजीर खारजा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि इमरान खान ने आसिफ जरदारी पर उन्हें कत्ल करने के इल्ज़ाम का लगाकर नया पैंतरा बदला है। सियालकोट में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इनका कहना था कि इमरान खान ने सियासत का रुख तशद्दुद की तरफ मोड़ने की कोशिश की है। हमारी सियासत में ऐसे वाक़यात ना पहले हुए और ना आइंदा होंगे। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि सियासी इख्तलाफात होते रहते हैं और आइंदा भी होते रहेंगे। इमरान खान ने नया पत्ता खेला है जिससे खून खराबा हो सकता है। एक जानिब ये सब कर रहे हैं, दूसरी जानिब परवेज़ इलाही को तोड़ना है। परवेज़ इलाही के गनमैन को पकड़ा गया,
اس سے یہ بیان دلوایا گیا کہ وہ پرویز الہی کے لیے جو ہے وہ شراب اور لڑکیاں لانے کا انتظام کیا کرتا تھا۔ ایک رٹا رٹایا بیان جو ہے وہ ڈرائیور نے پرویز الہی کے خلاف دیا ہے۔ یعنی اسلام آباد میں 75 سال کا بیٹھا ہوا بابا اس کے خلاف اس طرح کی گھٹیا تضحیک آمیز گفتگو اور لڑکیاں سپلائی کرنا، خدا کا خوف کریں، کچھ شرم کر لیں۔ ایسے لگ رہا ہے کہ اس وقت نظام جو ہے وہ صرف 2-3 چیزوں کے گرد گھوم رہا ہے، اور نظام کے پاس بچا کیا ہے؟ گندی ویڈیوز، بندے کو ننگا کرنا، ان کی ویڈیوز بنانا، جنسی تشدد کرنا، گندے پرائیویٹ قسم کے الزامات لگانا۔ عمران خان کی آڈیوز کو دیکھ لیں جو آئلہ وغیرہ کے ساتھ آئیں، یعنی کردار پر بات کرنا۔ یعنی اگلوں کے دماغ میں پھنسا کیا ہوا ہے، ان کا پورا نیریٹو ان کے پاس رہ کیا گیا ہے، اور اس وقت بچ ہی ان کے پاس کیا گیا ہے، یہی بچ گیا ہے کہ کسی کے کردار کے اوپر بات کریں، کسی کی آڈیو لیک کر دیں، کسی کی ویڈیو لیک کر دیں۔ دوسری جانب پرویز الہی کے گرد گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے۔ آتے ساتھ ہی محسن نقوی نے سیکرٹری کو کہا کہ سرکاری بھرتیوں کا ریکارڈ طلب کیا جائے۔ اب یہاں پر سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کے سابق پرنسپل سیکرٹری محمد خان بھٹی کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ محمد خان بھٹی کے خلاف مقدمہ تھا تھانہ اینٹی کرپشن میں رشوت لینے کے الزام میں درج کیا گیا۔ اینٹی کرپشن حکام کا کہنا ہے کہ محمد خان بھٹی پر محکمہ ہائی وے کے افسران سے 46 کروڑ سے زائد رشوت لینے کا الزام ہے۔ ایف آئی آر میں ایس ڈی او ہائی وے رانا محمد اقبال بھی نامزد ہیں، جنہیں گرفتار کیا گیا ہے۔ اینٹی کرپشن نے محمد خان بھٹی کی گرفتاری کے لیے کارروائی شروع کر دی ہے۔ حکام اینٹی کرپشن کا کہنا ہے کہ ایس ڈی او رانا اقبال نے محمد خان بھٹی کو من پسند پوسٹنگ کے لیے کروڑوں روپے دیے۔ محکمہ مواصلات اور تعمیرات کے کئی افسران محمد خان بھٹی کو رشوت دیتے رہے ہیں۔ دوسری جانب آپ کے سامنے ایک اور چیز اور کس طرح کے معاملات چل رہے ہیں۔ اب عمران خان نے بھی ایک ویک اپ کال دے دی ہے۔ عمران خان نے سخت رد عمل کا اظہار کیا ہے، اور اب اس حوالے سے چیئرمین تحریک انصاف کا بیان سامنے آیا ہے۔ عمران خان نے ٹویٹر پر جاری اپنے بیان میں لکھا ہے کہ کرپٹ اور نااہل حکومت نے بد انتظامی کے ذریعے ملک کی معیشت کا برا حال کر کے تنخواہ دار اور غریب عوام کو پیس کر رکھ دیا۔ پٹرول اور ڈیزل کی فی لیٹر قیمت میں 35 روپے کا اضافہ اور ڈالر کے مقابلے میں پاکستانی روپے کی قدر 262 روپے 60 پیسے تک پہنچ گئی۔ 200 ارب کے منی بجٹ میں ناقابل یقین 35% مہنگائی کی توقع ہے۔ بجلی اور گیس کی قیمتوں میں بھی اضافے کا امکان ہے۔ آمدنی وہی ہے بلکہ کم ہو رہی ہے، انڈسٹری بند ہو رہی ہے، روزگار ختم ہو رہا ہے۔ عوام دیکھ رہی ہے کہ اس وقت کیا ہو رہا ہے، ٹاسک دیے جا رہے ہیں۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ لندن سے واپس پہنچے ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ رانا ثناء اللہ نجی پرواز کے ذریعے اسلام آباد پہنچے۔ جیو نیوز کی خبر کے مطابق رانا ثناء اللہ 2 ہفتے لندن میں پارٹی قائد نواز شریف کے ساتھ مشاورت میں مصروف رہے۔ پنجاب کی سیاسی صورتحال اور پارٹی متحرک کرنے کے لیے حکمت عملی بنائی گئی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ نواز شریف نے رانا صاحب کو ایک اہم ٹاسک دے دیا ہے۔ اب انکل ڈار نے پہلے مریم نواز کی آمد پر ایک صحیح 35 روپے کا تحفہ دیا، اب رانا صاحب جو ہے وہ نواز شریف کا ایک ٹاسک لے کر جو ہے وہ آ رہے ہیں۔ اس سارے معاملے کے اندر یہ ہو کیا رہا ہے؟ اب ذرا یہاں پر حامد میر جو ہیں وہ پھٹ پڑے ہیں، ان کی بھی ذرا یہ بات سنیے گا۔ کولیشن گورنمنٹ ہے، مخلوط حکومت، اس نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں۔ تو ایک تو ہماری یہ گزارش ہے کہ یہ 124A کو ختم کریں، اور دوسری گزارش ہے کہ آپ مہنگائی تو ختم نہیں کر سکتے، کچھ ایسے قوانین جو ہے وہ منظور کر لیں کہ اگلے الیکشن میں آپ تھوڑا سا سر اٹھا کے عوام کے پاس جا سکیں۔ تو ایک اور تجویز میرے پاس یہ ہے کہ آج سے 3 سال پہلے مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، تحریک انصاف اور کچھ دیگر جماعتوں نے ایک انتہائی شرمناک فیصلہ کیا تھا کہ آپ سب نے مل کر اس وقت کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی مدت ملازمت میں توسیع کی تھی، اور پارلیمنٹ سے اس شرمناک قانون کو آپ نے منظور کروایا۔ کتنی شرم کی بات ہے۔ تو اب آپ سے گزارش یہ ہے کہ کچھ اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کریں، اور اسی پارلیمنٹ کے ذریعے جس نے وہ قانون پاس کیا تھا، اسی پارلیمنٹ کے ذریعے ایک نیا قانون پاس کریں اور آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیع۔
جی ناظرین اکرام، آپ نے یہ سنا، ویسے تو یہ اتنے انقلابی بنتے ہیں، ان کے پاس پارلیمنٹ کے قوانین پاس کروانے کا مارجن ہے، تو کریں، کچھ تو کر کے دکھائیں۔ اب یہاں پر عمران خان نے بھی فیصلہ کیا ہے، عمران خان پاکستان تحریک انصاف نے باضابطہ طور پر اعلان کیا ہے کہ قومی اسمبلی کی 3 نشستوں پر ہونے والے ضمنی انتخابات کے اندر جن کا پی ڈی ایم شکست کے خوف سے پہلے ہی بائیکاٹ کر چکی ہے، اس میں قومی اسمبلی کی 33 نشستوں پر ہونے والے ضمنی انتخابات میں عمران خان ہی پارٹی کے امیدوار ہوں گے۔ کور کمیٹی کے اجلاس کے بعد شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ آج عمران خان کی سربراہی میں کور کمیٹی اور پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس ہوا، جس میں پاکستان کی سیاسی اور معاشی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان تحریک انصاف نے 33 حلقوں میں ضمنی انتخابات میں حصہ لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ تمام حلقوں سے چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان ہمارے امیدوار ہوں گے۔ عوام مطالبہ کر رہے ہیں ملک میں فوری انتخابات کرائے جائیں۔ 16 مارچ کو عوام واضح پیغام دیں گے کہ وہ عمران خان کے ساتھ ہیں۔ تو عمران خان نے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے اور اس خراب نظام کو وہ چوک کرے گا، نظام کو روکے گا، اور اس کے اندر اگر انہیں لگتا ہے کہ عمران خان کو مائنس کر کے اسے ختم کر کے آپ پولیٹیکلی ون کر سکتے ہیں، تو آپ ذرا انتظار کریں، 16 مارچ کو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ عوام آپ کے ساتھ کیا کرتی ہے۔